فلسطین میں جو ظلم کا ننگا ناچ ہو رہا ہے وہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہر رات بستر پر لیٹنے والے صاحب درد اس تصور سے لیٹتے ہیں کہ صبح اٹھیں گے تو پتہ نہیں کون سی بری خبر ملے گی مسجد اقصیٰ کے متعلق۔ آپ کو ہمیں بیدار نہیں کرتے؟ آپ مجھے بتائیں کب مسلمان بیدار ہوگا؟ اب بھی نہیں؟ اب بھی راتوں کو زنا کی فلمیں دیکھی جائے گی؟ اب بھی کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے اور غزلیں سنی جائے گی؟ کبھی سوچا فلسطین کی وہ ویڈیو تم جو وائرل کرتے ہو بڑے درد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کبھی سوچا یہ ہو رہا ہے لیکن ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ میں تو لوگوں کو پورے ہندوستان میں کہہ رہا ہوں، فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں، ظلم کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں، لیکن فلسطین کی جنگ کو لے کر ہندوستان کا ماحول مت خراب کرنا۔ روڈ پر نکل کر غلط نعرہ بازی کرنے کی بجائے مسجدوں کو بھر دو اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ہزاروں کلومیٹر ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے لیکن دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی؟ ہاتھ مت اٹھانا، میں آپ کو کوئی ذلیل کرنے کے لیے یہاں نہیں بلایا گیا، لیکن کتنے لوگ ہیں جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ ویڈیو تو وائرل کریں، تصویریں تو وائرل کریں، لیکن ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے گڑ گڑا نہ سکیں؟ بتاؤ یہی ہمارے دلوں میں درد ہے؟ کبھی سوچا ان فلسطین کی مسلمان بہنوں کی گود میں ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اگر اللہ نہ کرے آپ کی بہن کا بچہ بھی ایسے ہی شہید کیا جاتا تو بھی آپ رات کو فیس بک پر ایسی فلم دیکھتے؟ ان کی بہو بیٹیاں جوانی میں جیسے بیوہ کی جا رہی ہے، اگر اللہ نہ کرے آپ کی بہو بیٹیاں ایسی بیوہ ہوتی تب بھی آپ عورتوں پر پاپ کی ایسے ہی نظر ڈالتے؟ کیا درد ہے؟ وہ جنازے جو بے گور و کفن پڑے ہیں، کیا وہ ویڈیو صرف وائرل کرنے کے لیے کبھی غور کیا؟ ان کو دفن ہونے کے لیے قبر تک نصیب نہیں ہے، ہاسپٹل کے کمرے لاشوں سے بھر چکے ہیں، لاش سے تلاش کی جاتی ہے لیکن پہچان نہیں ہوتی، اس لیے کہ چہرے اتنے بگڑ چکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں بھتیجوں بھانجوں کی لاشیں پہچان نہیں پا رہے۔ اور اب بھی مسلمان شراب کے اڈے پہ جائے گا، اب بھی مسلمان جوا کے اڈوں کو آباد کرے گا، اب بھی مسلمان مسجد میں نہیں آئے گا۔ کم از کم ایک کتے سے ہی سبق حاصل کر لیا ہوتا، جب کوئی دشمن کتے پہ ڈنڈا مارتا ہے تو کتا چلاتے ہوئے پڑوسی کے دروازے پہ نہیں جاتا، کتا جب ڈنڈا کھاتا ہے تو مار کھا کر کے وہ اپنے مالک کے دروازے پر آتا ہے۔ کتے کو احساس ہے اگر ظالم کے ڈنڈے سے مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ میرے مالک کی چوکھٹ بچا سکتی ہے۔ ایک ایسے جانور کو احساس ہے مالک کی چوکھٹ کا، دنیا پیٹ رہی ہے، دنیا لوٹ رہی ہے، دنیا تباہ کر رہی ہے، دنیا برباد کر رہی ہے، پھر بھی مالک کے دروازے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ قیامتیں بیدار کرے گی، اب اس سے 22 کے بعد اب کون سی قیامت کا مسلمان انتظار کر رہا ہے؟ کس قیامت صغرا کا منتظر ہے کہ جوان بیٹیاں تمہاری بیوہ، ننھے بچے بے قصور گود میں شہید ہو رہے ہیں، مسجد اقصیٰ ہر دن خطرے میں ہے، اور اس کے بعد بھی مسلمان اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں حالات کیسے بدلیں گے، حالات کیسے بدلیں گے، حالات کیسے بدلیں گے؟ قرآن کہہ چکا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم کا حال نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے۔ اگر لٹتی ہوئی آبروؤں سے، اٹھتے ہوئے جنازوں سے، بے گور و کفن لاشوں سے اگر دل میں ذرہ برابر بھی محبت ہے تو اپنے آپ کو بدلو، عیاشیوں سے توبہ کرو، جرائم سے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو، اور یاد رکھنا دکھاوے کے مسلمان رسمی اور اسمی مسلمان مت بنو، بلکہ سچے اور حقیقی مسلمان